السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ کو نماز کے بارے میں بتاؤں گا کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے اور اس کے چھوڑنے پر کیا گناہ ہے، اور نہ پڑھنے پر نماز جو ہے اس کے کتنے بے برکتیاں آتی ہے۔ تو میں انشاءاللہ آج میں بتاؤں گا آپ سبھی کو۔ پہلے میں ایک حدیث، چھوٹی سی حدیث پڑھ کے آپ لوگوں کو سنا دوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے الصلاۃ عماد الدین فمن اقامہا اقام الدین ومن ہدمہا ہدم الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، نماز کو ستون سے کیوں مشابہت دی گئی؟ کیونکہ جب ہم اپنا گھر وغیرہ بناتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں کھمبے کھڑے کرتے ہیں، 4 کونے میں 4 کھمبے۔ اگر 3 کونے میں اگر ہم کھمبے کھڑے کیے اور 1 کونے میں نہ کیے تو وہ گھر ایک طرف جھک جاتی ہے۔ جب وہی کھمبا چاروں طرف، چاروں کونے میں آ جاتا ہے تو گھر جو ہے صحیح جگہ میں کھڑی رہتی ہے۔ تو اسی طرح نماز کا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری زندگی میں بہت ساری مشکلات کا حل ہو جاتا ہے، رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر رزق کی تلاش میں نکلتا ہے تو اس کے سارے بستی گھومنے کے بجائے اس کو ایک ہی بستی سے رزق دیا جاتا ہے، ایک ہی بستی میں مل جاتا ہے۔ مثلا کوئی شخص بیپار کر رہا ہے اور وہ کچھ بیچ رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، ہر بستی میں جا رہے ہیں، الگ الگ جگہوں میں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو سارے بستی گھومنے کے بجائے ایک ہی جگہ سے اس کو رزق مل جاتا، اور وہ برکت والی رزق ہوتی ہے۔ اگر ہم برکت والی رزق ہمارے پاس 10 روپے ہے اور ہم بغیر نماز پڑھے ہوئے فجر کی رزق کی تلاش میں نکلے، چاہے ہم اس سے زیادہ کمائیں تو اس میں برکت نہیں ہوتی، چاہے ہم 10 کے بجائے 50 کما لیں تو 10 کے مقابل نہیں کر سکتا، کیونکہ برکت جس چیز کی ختم ہو جاتی ہے تو اس میں بہت ساری پریشانیاں آتی ہے۔ جیسے مثلا لے لیجئے کہ ہم پورے دن محنت کیے اور شام میں ہم اپنے گھر آئے، سارے حساب کیے، پیسے بھی اچھے کمائے، حساب کیے تو 1 روپے نہیں بچا، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں برکت نہیں ہے، برکت ختم ہو گئی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، نماز بہت بڑی عبادت ہے، اس کے بہت فوائد ہیں، اور نماز چھوڑنے والے کا اللہ تعالیٰ بہت سخت وعید قرآن کے اندر فرمائی ہے۔ کہتے ہیں کہ زانی اور قاتل سے بڑا گنہگار جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا ہے۔ آج ہم لوگ زنا کرنے کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، قتل کرنے کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن اس سے بڑا گناہ یہ ہے جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا اس سے بھی بڑا گنہگار ہے۔ آپ اس بات سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب زنا کوئی شخص کرتا ہے تو اس کو لعن طعن کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بھی بڑا گنہگار جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے نبی، مجھ سے زبردست گناہ ہو گیا۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ پہلے تو بتاؤ وہ گناہ کیا ہو۔ وہ عورت بتاتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا تھا اور اس سے ایک بچہ پیدا ہوا، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم غصہ ہو گئے اور ڈانٹ کر فرمایا اے نافرمان عورت، دور ہو جا، اور لوگوں سے کہا کہ اس کو جلدی یہاں سے نکال دو، کہیں اس کی گناہ کی نحوست سے ہمارے اوپر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ تو ادھر وہ آسمان اور زمینوں کا مالک یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا۔ فوراً اللہ کی رحمت جوش میں آئی، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بھیجا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی، اللہ فرماتا ہے کہ اس عورت سے بھی بڑا گنہگار جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، زندگی میں نماز کو اپنا بنا لو، نماز کا پابند ہو جاؤ، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جھکا نہیں سکتی۔ آج ہم دنیا میں جو پریشان ہیں وہ اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کی حکم کی نافرمانی کی، اور اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ زندگی میں آنا ہماری مقصد یہ نہیں کہ کمائے کھائیں، یہ تو ہماری ضرورت ہے، اصل مقصد ہماری آخرت ہے، ہمیں آخرت کو بنانا ہے۔ کیوں کہ وہاں ہمیں ساری زندگی رہنا ہے، یہاں تو مسافر بن کر آئے ہم لوگ۔ مسافر جب سفر کرتا ہے تو وہ پہلے سے ہر چیز کی تیاری کر لیتا ہے تاکہ ہمیں سفر میں کوئی پریشانی نہ ہو، اور سفر میں ہمیں سہولیت ہو تو ہر چیز کا ویوستھا کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو اس لیے کہ اے میرے بندو، میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، تم میری ہی عبادت کرو، اور دنیا میں رہ کر تم دنیا کے کام بھی کرو۔ دنیا میں جو ضرورت کے ہیں، مثلا یہ کہ جب کوئی کام ہم کریں گے نہیں تو کھائیں گے کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا۔ تم کہیں بھی رہو، کچھ بھی کرو، مگر نماز کا پابند ہو جاؤ، کیونکہ نماز بہت بڑی اہم عبادت ہے۔ نماز سب سے پہلے قیامت میں نماز کی حساب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا اے میرے بندو، تم نے ساری زندگی میں کیا کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ سبھی حضرات سے یہی میری گزارش ہے کہ ہم لوگ سب مل کر آج سے عہد کریں، انشاءاللہ سب حضرات نماز کا پابند رہیں گے، اور ہم نماز پڑھ کر خود سے دیکھیں دل میں سکون کتنا ملتا ہے، اطمینان، سکون، راحت نصیب ہوتی ہے۔ آپ سبھی لوگ اگر مسلمان نماز کا پابند ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت ہم لوگوں کو ہلا نہیں سکتی، کوئی باطل سازش ہمیں ناکام نہیں کر سکتی۔ آج جو ہم در کی ٹھوکریں جو کھا رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے دین کو ہم نے بھلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت سے ہم لوگوں نے رو گردانی کر لی تو ہم کہاں سے کامیاب ہوں گے؟ دعا کرے اللہ تعالی ہم سبھی کو نماز کا پابند بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالی آپ سب کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اچھی زندگی عطا فرمائے، خوشحالی زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔